السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون، نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کا خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں تم نکالو گے اپنوں کو گھروں سے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم، تم نے اس بات کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی تھے، ثم پھر انتم، تم ہی تھے، ہؤلاء، سب کے سب، تقتلون، تم قتل کرتے، انفسکم، اپنوں ہی کو، وتخرجون فریقا منکم، اور ایک گروہ تم میں سے نکال دیتا، من دیارہم، ان کے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم، تم مدد کرتے ان کی، بالاسم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر، وَإِن یأتکم اسریٰ، اگر آ جاتا تمہارے پاس ان کا کوئی قیدی، تفادہم، تم فدیہ لیتے ان سے، وہو محرم علیکم، جبکہ وہ حرام تھا تم پر، وہو محرم، جبکہ وہ حرام تھا، لیکن تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء، بس نہیں ہے کوئی بھی سزا، من یفعل، جو کرے گا، ذلک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، عما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرۃ، بدلے آخرت کے، فلا یخفف، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ اس عہد کا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تم لوگوں سے عہد لیا، قول و قرار کیا، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں انصار، جو کہ اسلام سے قبل مشرک تھے، اسلام سے قبل مشرک تھے انصار، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں ایک جنگ رہتی تھی، بنتی نہیں تھی، لڑائی جھگڑے جنگ فساد ان کے آپس میں ہوتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح یہودی، جو مدینے کے یہودی تھے، ان کے بھی تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تینوں قبیلے جو ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، جنگ فساد فتنہ سب کچھ ان میں بھی تھا، انصار کے قبیلوں میں بھی اور یہودیوں کے قبیلوں میں بھی۔ لیکن جو بنو قریظہ تھا، یہ اوس کا مددگار تھا، جو انصار کا قبیلہ اوس اور یہودیوں کا جو قبیلہ قریظہ، یہ ان کے مددگار ساتھی تھے، ان کے آپس میں مل کے، یہ دونوں آپس میں مل کے اپنوں حصے قتل و غارت، جنگ، لڑائی، فتنہ فساد سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف جو تھا وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے ساتھی تھے، کہ اوس جو تھا قریظہ کا حلیف تھا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کا حلیف تھا۔ تو جنگ میں یہ اپنے حلیفوں کو مدد کرتے، یعنی اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے، اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، اور ان کے گھروں کو لوٹ لیتے، انہیں جلا وطن کر دیتے، جبکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ تورات میں ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، جس طرح ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے، اقرار لیا کہ تم اپنے ہی جو قبیلے والے ہیں، خاندان والے، فیملی والے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، قتل و غارت کرنا حرام تھا، لیکن تم لوگوں نے دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے اپنی ہی جو آپ کے خاندان والے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، قتل و غارت کی۔ لیکن آگے ان کے ساتھ یہ تھا کہ جب وہی یہودی جب کوئی مغلوب ہو کے ان کی قید میں آ جاتا تو اسے فدیہ دے کر چھڑا دیتے، کہتے کہ یہ ہماری تورات میں جائز ہے، ہماری تورات میں یہی حکم ہے کہ فدیہ کو قیدی ہے، اس کو فدیہ دے کے چھڑا لو۔ تو اوپر بھی جب کہ اللہ نے پہلے یہ چیز رکھی تھی کہ حرام کیا تھا ان کا نکالنا، فدیہ تو بڑی دور آتا ہے نا، تو اگر پہلے پوائنٹ کو مان لیا جاتا ہے کہ قتل و غارت نہیں کرنی، گھروں سے نہیں نکالنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کی دوسرے خلاف زیادتی پہ مدد نہیں کرنی ہے، اگر یہ تینوں کام اپنا لیے جاتے تو فدیے کی نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن انہوں نے ان کاموں کو چھوڑا اور جو آسان لگا، یعنی کہ مرضی کا دین بنا لیا، جو آسان لگا فدیہ، اس کو مان لیا، کہا کہ جی ہماری تورات میں یہ حکم ہے۔ تو یہودیوں کی اسی کردار کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے شریعت کو جو بعض چیزوں پر تو ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیں، کہ جو آسان لگا اس پر ایمان لے آئے، اور جو اپنے مطابق نہ لگا اس کو چھوڑ دیا۔
کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، لیکن یہ آیت، اس سے پہلے ہم آئیں گے اس آیت پہ کہ یہ آیت جو ہے یہ اس وقت کے یہودیوں کے لیے تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں سامنے لے کے ان کا کردار لے کے آ رہے، لیکن یہاں پہ ہمیں اپنے لیے بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر تو کہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ کیا یہ جو اتنی ضلالت اور رسوائی، اس کا سبب کہیں یہی تو نہیں کہ ہم نے اسلام کو ماننا چھوڑ دیا، جو دین اچھا لگا اس کو مان لیا، جو ہمارے مخالفت پہ آئے، جس پہ ہمارا دل نہیں مانا کہ مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، کوئی عذر آ گیا، ہم اس بنا پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے یہاں پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ آیت آج ہم پہ تو نہیں پوری ہو رہی، آج ہماری اتنی ذلت اور رسوائی کا سبب کہیں یہ ہمارا کردار تو نہیں، ہمارے اندر ان یہودیوں والا کردار تو نہیں آ گیا؟ کہیں اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر ہمارے اندر ایسا کوئی گناہ ہے، ہمارے کردار ایسے ہو چکے ہیں، ہمیں آج اللہ نے موقع دیا، ہم خود کو سدھار سکتے ہیں، راہ راست پہ خود کو لے کے آ سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ دوسرے گروہ کی وہ لوگ زیادتی کے ساتھ مدد کرتے، یعنی کہ یہودیوں کے جو دو گروہ تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، جو خزرج کے ساتھی تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کے اگر ہتھے جو ان کا ایک بنو قریظہ جو قبیلہ، ان کا بھی کوئی یہودی چڑھ جاتا تو اس کو یہ اپنی قید میں لے آتے اور اس کے بعد پھر ان سے فدیہ لیتے اور فدیہ لے کے چھوڑ دیتے اور کیا کہتے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ وَإِيَاتِكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر ان کے پاس کوئی قیدی آ جاتا تو اس سے فدیہ لیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، فرمایا کہ ان کا تو نکالنا ہی ان کے لیے حرام تھا، فدیہ تو بڑی دور ہے، ان کا گھروں سے نکالنے کو ہی اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا۔ اگر اسی بات کو مان لیتے کہ یہ حرام تو فدیہ کی نوبت ہی نہ آتی۔ فرمایا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، میں کہ بعض کا تم ایمان لاتے بعض کتاب پر، بعض کا تم انکار کرتے، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اس کے سوا کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت، رسوائی، یہ سب کچھ اس کے اللہ تعالیٰ قسمت میں لکھ دیتے ہیں، ذلت کو اس کا مقدر ٹھہرا دیتے ہیں کہ جب تک وہ دنیا کی زندگی میں جیے گا ذلیل ہو کے جیے گا، رسوا ہو کے جیے گا، اور یوم القیامت، اور قیامت کے دن مرنے کے بعد یردون الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی تو اس کے لیے ہی حساب ہے کہ جو ہمیں اسلام آسان لگتا ہے، جہاں سے ہمیں مسئلہ آسان لگا ہم نے مان لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عورت کو پردے کا، تو عورت کے بعد بہت سے عذر اس نے بہانے بنا لیے ہوئے پردہ نہ کرنے کے، کہ میرا بی پی ہائی ہوتا ہے، مجھ سے پردہ نہیں کیا جاتا، یا میں جوائنٹ فیملی میں ہوں، میرے فیملی والے کیا کہیں گے، میرا شوہر پردہ نہیں کرنے دیتا، کچھ بھی 100 طرح کے عذر۔ لیکن سوچنا ضرور کہ کیا یہ عذر اللہ کے ہاں پیش کر سکیں گے؟ کیا یہ ہمارے عذر اس لائق ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کو پیش کرے، عذر قبول کر لیے جائیں؟ تو اگر آپ کو اس کا جواب نہ میں مل جائے کہ نہیں یہ اللہ کے ہاں عذر نہیں چلیں گے، تو آج وقت ہے خود کو اسلام کے دائرے میں لے آئیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نماز کا، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی پڑھ لی تو چھوڑ دی، تو اس چیز کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، اللہ کے ہاں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اس کے سوا کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت ان کا مقدر، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ میں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہی لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، آخرت کی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا، فرمایا ایسے لوگوں کی پھر کل قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، پھر وہ عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، کسی صورت بھی کم نہیں کیا جائے گا، کہ جتنا عذاب اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا پھر وہ مسلسل لگاتار وہ ملتا رہے گا، اور وہ ایسی آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے کہ اگر جنت ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اگر جہنم تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ دنیا میں ہم تکلیفوں پریشانیوں میں رہتے ہیں تو یہ حوصلہ ہے کب تک، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے، کیونکہ دنیا فانی، لیکن آخرت فانی نہیں ہے۔
آخرت کو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، وہاں جس کے حصے میں جنت آ گئی پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے اندر یہ باتیں تو نہیں آ گئی کہ ہم صرف مرضی کا اسلام مانتے ہیں، جہاں پہ ہمیں اچھا لگا وہاں پہ مانا، جہاں پہ نہیں اچھا لگا وہاں پہ نہیں مانا، جہاں پہ تھوڑی آزمائش آئی ہمارے لیے ہم وہیں سے فوراً پیچھے پلٹ گئے، نہیں بھائی نہیں ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں، آزمائشیں ہمیشہ مومنین کے لیے ہوتی ہیں، آزمائشیں ہمیشہ اللہ پہ توکل کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، آپ جتنے اللہ کے قریب ہیں اتنی آپ پہ آزمائشیں بھی آئیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پہ آئی ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبیوں کو ماننے والوں پہ آئی ہیں، صحابہ اکرام پہ آئی ہیں۔ تو اگر ہم اسلام پہ واقعی چل رہے ہیں تو آزمائشیں ہم پہ ضرور آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت آئے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ